ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو استصواب رائے کا حق دے تو خطے میں امن ممکن ہو سکتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب، مختلف فورمز پر اظہار خیال۔ پاکستان سعودیہ بزنس فورم سے خطاب میں وزیراعظم نے واضح کیا کہ بھارت کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دے تو امن ممکن ہے۔ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق حل کرے تو کوئی جھگڑا نہیں۔ بھارت پاکستان اچھے ہمسائے کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ We can resolve this issue. And it's all about human rights and the rights. The right of the people of Kashmir for the self-determination, a right was guaranteed by the United Nations Security Council to the people of Kashmir. اس سے قبل سعودی عرب میں وزارت تجارت کی جانب سے منعقدہ سمپوزیم سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات دوستانہ اور تاریخی ہیں۔ سعودی عرب کی موجودہ قیادت نے سعودی عرب کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کر دیا۔ سعودی عرب اور پاکستان مشکل وقت کے دوست ہیں۔ ریاض میں منعقدہ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سربراہی اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان 2030 تک 60% تجدید توانائی ذرائع پر منتقل کر دے گا۔ کوئلے سے توانائی پیدا کرنے کا کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کا مقصد ماحولیاتی چیلنجز پر قابو پانا ہے۔ We will shift 60% of all our energy into clean energy by 2030. We have invested, this is our biggest initiative, in 10 billion trees. We've already planted 2.5 billion. وزیراعظم اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وزیراعظم عمران خان سے امریکی صدر کے نمائندے جان کیری کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم نے حکومت پاکستان کی جانب سے ترجیحی اقدامات سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب میں MGI سمٹ کی سائیڈ لائن پر دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ اس دوران ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق پاکستان اور دیگر ممالک کو درپیش چیلنجز پر بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم عمران خان سے بحرین کے ولی عہد کی ملاقات۔ فریقین نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے شرازی سے۔ شرازی بتائیے گا۔ ہاں جی، دیکھیں بالکل وزیراعظم عمران خان سے بحرین کے ولی عہد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں وزرائے اعظم نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم نے شیخ شہزادہ سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بحرین کے ساتھ پاکستان کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ پرامن استحکام افغانستان پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے اہم ہے۔ افغان عوام کی مدد کے لیے منجمد اثاثے بھی فوری طور پر بحال کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ شرازی۔ سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں افغانستان میں انسانی المیت سے بچنے کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ افغانستان میں عالمی سطح پر ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کینیڈین ہائی کمشنر نے ملاقات کی۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال سمیت افغانستان میں امن و استحکام کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بنگلہ دیشی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا، جبکہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھی پاکستانی عوام اور حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی آپریشنل بیس پر جاری کثیر ملک کی عسکری مشق کا معائنہ۔ ایسز میٹ میں پاک فضائیہ اور ترک فضائیہ شرکت کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فیصل حکیم سے۔ جی فیصل حکیم۔ جی، یہ بین الملکی جو مشقیں ہیں، عسکری مشقیں ہیں، اس پر پاک فضائیہ کے سربراہ نے ان کا دورہ کیا اور اس حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا ہے۔ ان مشقوں میں جو بالخصوص دو اہم فضائیہ شرکت کر رہی ہیں، اس میں ایک پاکستان اور دوسری ترک ہے، اور دونوں فضائیہ کے درمیان جو ہے وہ تعاون کے حوالے سے مختلف امور جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اس پر پاک فضائیہ کے سربراہ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعاون ہے وہ مزید فروغ پا رہا ہے اور دونوں فضائیہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بہت شکریہ فیصل حکیم، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے ایک ہفتے میں نسلا ٹاور کی عمارت کنٹرول ایمونیشن بلاسٹ سے گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ بلاسٹ سے قریب کی عمارتیں یا انسان کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔
गुज्जर नाला औरंगी नाला मुतासरीन केस में सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वजीर आला सिंध पेश हो गए। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट से जारी हुक्म इम्तना खत्म कर दिए। चीफ जस्टिस ने वजीर आला सिंध से इस्तफसार किया कि क्या आप हर बात में फेडरल हुकूमत की बात कर रहे हैं? अगर विफाक यहाँ आकर बैठ गया तो फिर आप क्या करेंगे? इंसदादी दहशतगर्दी अदालत डिफेंस में पुलिस एहलकारों के हाथों नौजवान इंतजार के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम दानियाल और बिलाल को सजाए मौत का हुक्म दिया है। जंगल से लकड़ी काटने का तनाजा 15 जाने ले गया। पारा चनार के इलाके में 2 कबाइल के दरमियान फायरबंदी करवा दी गई। फायरबंदी में जिला भर से 100 से जायद अमायदीन ने हिस्सा लिया। कोयटा समुंगली रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जहां बहक हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। कोहाट के इलाके जंगल खेल में मुसल्लह अफराद ने मियां बीवी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मुसल्लह मुलजिमान ने मोहल्ला एसपी सिकंदर खान में घर के अंदर घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक ये वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। शहर इक़्तिदार में डेंगू केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 125 डेंगू केसेस सामने आए। वफाकी दारुल-हुकूमत में रवां सीजन डेंगू के बायस 11 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में डेंगू के डंग और भी खतरनाक हो गए। मजीद 2 अफराद जहां बहक, 365 नए मरीज रिपोर्ट हुए। एदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में डेंगू के 463 मरीज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मजमूई तादाद 10,528 हो गई। सूबे भर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 2,200 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वैक्सीन की मजीद 66 लाख डोज इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। कोरोना वैक्सीन चीन और अमेरिका से पाकिस्तान मुंतकिल की गई। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोज लाई गई, जबकि अमेरिका से 36 लाख फाइजर वैक्सीन डोज भी मौसूल हो गई हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर आज से दोबारा शुरू हो गई। वजीर आबी वसाइल मोनस इलाही का कहना है 4,300 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल ये पाकिस्तान में पन बिजली का सबसे बड़ा मंसूबा है। पाकिस्तान दुश्मनों की दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सबूताज करने की साजिश नाकाम बना दी है। पेशावर में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा तैयार कर लिया गया है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट shtv.pk। देखते रहिए सच।